میڈیا والے آپ سب کا شکریہ. آپ لوگوں نے ڈے ون سے سپورٹ کیا مجھے, اور میرا کیریئر اس پریس کلب سے سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ میں اسلام آباد کا تھا. تو یہاں پہ جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں جرنلسٹ اور جتنے بھی کیمرہ مینس, سارے میرے وہی ہیں جو 2015 سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ سب آئے. بیسکلی یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کرکٹ کے علاوہ باقی سپورٹس تھوڑی کم پروموٹ ہوتی ہے, تو ہم سب بھی اسٹرگل کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل باکسر. تو یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر ایک میگا باکسنگ ایونٹ ہو رہا تھا, جس کے لیے آج یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. اور اس پہ 25 جنوری کو یہ لاہور میں یہ انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ ہوگا, اور جس پہ مین ایونٹ میں فائٹ لڑ رہا ہوں. اس کے انڈر کارڈ 10 فائٹس ہیں, اور جس میں جو کو مین ایونٹ ہے اس میں ہمارے جو پاکستانی ایکٹر ہیں خوشحال خان بھائی, ان کی امیچور فائٹ ہوگی. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے باکسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ان نے صرف باکسنگ سٹارٹ کی اور ایک پراپر باکسر بنے, اور انہوں نے کہا کہ میں ایز اے میچور فائٹ پارٹیسپیٹ کروں گا, جس سے ان کا جتنا بھی ان کی جو شو بیس انڈسٹری ہے پاکستانی, ان کے جتنے ماشاءاللہ ملینز ان کے فین ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے, باکسنگ کو پروموٹ کریں گے, ان کی وجہ سے باکسنگ دیکھیں گے. تو ان کا بھی شکریہ. تو مین ایونٹ 25 جنوری کو میری فائٹ ہے انڈونیشیا کے اگینسٹ, اور اس کے جو کو مین ایونٹ ہے اس میں خوشحال خان اپنی امیچور فائٹ لڑیں گے. ان کا ڈیبیوٹ ہوگا, اور اس کے جو انڈر کارڈ فائٹس ہیں وہ 10 فائٹس ہوں گی, اور جس میں انڈونیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, ایران ہے, فرانس ہے, اور اس طرح کے بہت سارے کنٹریز ہیں جو 5 سے 6 کنٹریز ایکسپیکٹڈ جو پارٹیسپیٹ کریں گی. اور اس سے یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی جو باکسنگ ہے, جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ اتنا پروموٹ نہیں ہوا انفارچونیٹلی باقی سپورٹس کی وجہ سے, یا آپ کہیں کہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا. تو ابھی یہ اس ایونٹ سے بڑا فائدہ ہوگا جو لاہور میں ہو رہا ہے, اور اوپر سے اتنے بڑے شوبیز کے نام ہیں, یہ بھی سارے آئیں گے ایونٹ کھیلیں گے, تو اس سے ہماری باکسنگ پروموٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ میں میڈیا کے آپ سب کے تھرو, جیسے پنجاب میں ہو رہا تھا, آپ نے دیکھا ہے جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے ہماری, ان میں جو سی ایم پنجاب ہیں ہماری مریم صاحبہ, ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یوتھ کو ہم سپورٹ کریں گے, تو ابھی ہم سارے یوتھ ہی تو ہیں. ابھی ہم اتنا بڑا میگا انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ ہو رہا ہے, تو آپ سے پنجاب گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کریں, ہمیں اسپانسر کریں اس ایونٹ کے لیے, تاکہ جتنا اچھا یہ ایونٹ ہوگا اس میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ پروموٹ ہوگی, وہ آئیں گے, اور جتنے بھی جو غلط راستوں کی طرف ہے, ڈرگز اور جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سے وہ پازیٹیو وے کی طرف آئیں گے, موٹیویٹ ہوں گے یہ ایونٹ دیکھ کے. تو پنجاب گورنمنٹ سے سی ایم صاحبہ, گورنر صاحب جو ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس ایونٹ کو سپورٹ کریں, جس سے ہمارا میگا باکسنگ ایونٹ ہو, اور اسی طرح ہم پاکستان کے اندر باکسنگ کو پروموٹ کر سکیں. اور اس سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے میں پاکستان کا پہلا اور واحد WBO ورلڈ یوتھ چیمپئن ہوں. ایشیا ٹائٹل میں نے پاکستان کے لیے جیتا, پروفیشنل باکسنگ میں مڈل ایسٹ بھی جیتا, الحمدللہ میں پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی مجھے ملا, تمغہ امتیاز. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں میں جیسے 14-0 انڈیفیٹڈ ہوں, اسی طرح اپنا کیریئر کو آگے لے کے چلوں, اور پاکستان کے لیے جیسے محمد علی کے لیے اور مائک ٹائسن جیسے نے اوپن ٹائٹلز جیتے تھے, اب میرا نیکسٹ ٹارگیٹ وہی ہے کہ انشاءاللہ میں وہیں جیتوں اور پاکستان کا نام روشن کروں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ. خوشحال بھائی آپ کا شکریہ, آپ آئے باکسنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, کیونکہ باکسنگ ایک جوک نہیں ہے, تو اس کے اندر اسٹیپ لینا, اور اس طرح کی فیلڈ میں چلو کرکٹ اور سنوکر تو بندہ آرام سے کھیل لیتا ہے, اور اس کو اتنا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا, یہ اس باکسنگ کے لیے کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو ان بھائی نے کیا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میگا ایونٹ ہوگا, اور اس سے پاکستان کی جو باکسنگ ہے وہ پروموٹ ہوگی. تھینک یو سر. آپ کچھ پلیز کوشچنس آپ بولو پھر لاسٹ میں. نہیں, میں ساتھ ساتھ جواب دوں گا انشاءاللہ. سر جس طرح آپ نے کہا کہ باکسنگ پاکستان کا بڑا مقبول کھیل ہے, اور اولمپکس میں پہلا 98 میں میڈل بھی پاکستان نے جیتا تھا, اور اصل پاکستان میں جو نا جیت کے پجاری ہیں. میں اکثر مثال کو سابق تھے ایک ہمارے انہوں نے جب ماؤنٹ ایورسٹ سر کیا تو لوگوں نے اس ہاتھوں کو اٹھا دیا تھا, کیونکہ عام لوگوں کا وہ کھیل نہیں ہے, لیکن لوگ فتح کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا پلان ہے کہ پاکستان کو پیک پہ جائے گا, بڑا کارنامہ کرے گا, ڈیفینیٹلی سپورٹ ملے گی. پاکستان سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ارشد الدین کی جائے تب ہی ہے, وہ تو کرکٹ نہیں کھیلتا. تو اس کو فتح میں کب ہم بدلیں گے اور کب اچھی لیول پہ ہم پہنچیں گے؟ سر دیکھیں, فتح میں 2022 کے اندر میں فرسٹ ورلڈ یوتھ چیمپئن بنا, ٹھیک ہے. پروفیشنل باکسنگ کا کوئی پاکستان کے اندر وہ تھا ہی نہیں, مگر مین بات ہوتی ہے پیورٹی کی.
تو ارشد ندیم بھائی کو تب سب نے دیا نا کہ جب بچے نا کہ اس کو سوشل میڈیا ہر کہیں اس کو ہائپ ملی. اور دیکھیں وہ اولمپک کے وہاں سے اس کو ہائپ ملی, وہ پاکستان میں اس کو ہائپ نہیں تھی, اس کو انٹرنیشنل اس نے ریکارڈ بنایا تھا. پاکستان کی مجبوری بنی کہ اس کو دینا تھا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جس طرح ہم پروفیشنل باکسنگ کھیل رہے ہیں, لائک تھرو آؤٹ جب میں کیریئر میں آیا, میں WBO ورلڈ یوتھ چیمپئن بنا, میں ایشیا ٹائٹل جیتا, آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا. لائک 10 سال کا میرا کیریئر ہے. باہر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار آپ اتنے بڑے چیمپئن ہو, آپ ہر چیز اپنے سیلف پہ کر رہے ہو, آپ کی کنٹری کیوں نہیں آن کرتی. مگر ابھی ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ان کو دینے کے لیے کہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے اس کنٹری میں کہ جب آپ ہیرو ہوتے ہیں, جب آپ جیتتے ہیں تو سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب آپ ان کو کہتے ہو کہ اب میں نے اور محنت کرنی ہے, ابھی مجھے فائنینشیل سپورٹ چاہیے, اس کے بعد پھر بہانے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہم لوگ ایسا ہمارے قوم مسئلہ ہے, ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا مسئلہ ہے, یا جو ڈپارٹمنٹس ہے اسپورٹس ان کا مسئلہ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ خود جیت کے اپنے پیسے سب کچھ لگا کے اپنی محنت کر کے جائے گا, جیت کے آئے گا, پھر وہ تصویریں ان کے لیے آن کرتے ہیں. جب اس کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے تب آن نہیں کرتے. اسی لیے ایک ہی ارشد ندیم آئے آج تک کی ہسٹری میں. تو آپ دیکھ لیں حسین شاہ تھے, وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, اور جتنے بھی ہمارے لیجنڈس تھے, آج کوئی بھی پاکستان, آپ ایک نام بتائیں مجھے جو پاکستان میں موجود ہے, سب نے نیشنلٹی لی ہے, سب چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں بالکل مجھے تو بہت خوشی ہے ارشد بھائی کو نوازا, انہوں نے ایک ہسٹری بنائی ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ بنائی ہے, اور اولمپک پہ وہ تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اسی طرح جس کے نے بلوچستان کا نام لیا شاہزیب رند, اس کو بھی ملنا چاہیے. سب نے محنت کی, ہمارے ٹیم میٹ سے ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے. دیکھیں میرا یہ ہے کہ ان کو ملا بہت اچھی بات, مگر یہ ہے کہ جو باقی ہارڈ ورک کر ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. باقی رہی بات ڈومیسائل کی تو وہ مجھے پتہ نہیں ہے, اب میرا فوکس باکسنگ پہ ہے. اور باقی یہ کہ انشاءاللہ ہوپ امید رکھنی چاہیے ایز اے مسلمان, اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ امید رکھو. تو ابھی تک ہم نے اپنے صوبے والوں سے بھی امید رکھی ہے, فیڈرل سے بھی رکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں سپورٹ ملے گی. تو انشاءاللہ بس اپنی مدد آپ جتنا ہے تو محنت کر رہے ہیں, باقی انشاءاللہ اللہ نے نصیب میں لکھا ہے. تو عثمان یہ بتائیے گا عثمان کہ یہ جو میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس میں انٹرنیشنل کتنے پلیئر ہیں اور اس میں لوکل ٹیلنٹ کتنا ہے جس کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں, اور مین اسپانسر کون سا ہے؟ اور خوشحال سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کس طرح سے شوق چڑھا, کیونکہ اداکاری کے شعبے سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کا باکسنگ کا جو کھیل ہے اس میں بہت کم انٹرسٹ ہوتا ہے, تو آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا ہے؟ میرا انٹرسٹ تو عثمان کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے, اور ان کی محنت دیکھ کے پہلے ان کا بھی سوال کا میں وہ کرنا چاہوں گا کہ یہ 10 سال سے محنت کر رہا ہے, یہ 10 سال سے لگا ہوا ہے اس فیلڈ میں, باکسنگ میں اپنی پوری ایفرٹ دے رہا ہے. اور اس طرح سے باقی جو ایتھلیٹس ہیں, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, پھر میں کسی کو آپریشن کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ بول رہا ہوں ان کی کمپلین کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. اس کی کمپلین کبھی یہ نہیں رہی. اس نے خود اپنے آپ کو سیلف فنڈ کیا ہے, سیلف پروموٹ کیا ہے, وہ خود اپنی ریسورسز اپنے لیے خود ریسورسز بنائے ہیں اور اس پہ کام کیا ہے. تو اس کی یہ نہیں ہے کہ وکٹم مینٹالٹی ہے کہ نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر دوسرا کوئی فائٹر ہو جس کا ٹائٹل ان سے کم ہو عثمان سے, لیکن اس کے نمبرز زیادہ ہو, نمبرز مراد سوشل میڈیا نمبرز مراد کے مطلب جتنا وہ فیمس ہوگا, جتنا لوگوں کے نظروں میں آئے گا, ہم ان کو جا کے سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہے. پیسہ بھی ان پہ جا کے لگے گا, گورنمنٹ بھی ان کو جا کے کرے گی کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہے. اگر ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں, چاہے ان کا ٹائٹل زیادہ ہو, چاہے ان کا رینک بڑا ہو ان سے, لیکن سپورٹ ان کے بجائے ان کو ملے گی, کیونکہ یہ ساری نمبرز کی گیم ہے. آج کل یہی ہپوکریسی چل رہی ہے کہ جو جینوئنلی ٹیلنٹڈ بندہ ہو اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. یہ اصلیت ہے, اس کو ماننا بھی چاہیے کہ ہم نہیں کرتے. ہم سب نمبرز کے پیچھے بھاگ رہے, ہم سب پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے. یہ ایونٹ کس نے اسپانسر کیا؟ یہ جو ہے تو ہم خود جا کے اسپانسرز کے پاس گئے, ہم نے وہ کیا. ایک گرین ہے, گرین انٹرٹینمنٹ چینل, انہوں نے جو ہے تو ہماری مین اسپانسر وہی ہے. باقی جو اسپانسرز ہیں وہ انشاءاللہ سے آئیں گے دھیرے دھیرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مطلب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد, ابھی آپ سب لوگ ان سے بھی واقف ہوں گے کہ یہ لوگ لنڈن میں جو ہے تو ابھی عثمان کی فائٹ ہوئی تھی, اور ویزا ریجیکٹ ہونے پہ جو ہے تو یہ لوگ نہیں جا پایا. اور ان کا ریزن کیا تھا کہ ہمیں کوئی لیجٹ ریزن نہیں نظر آ رہا کہ آپ واپس آؤ گے اس ملک میں. ایک بندہ 10 سال دیتا ہے اس کنٹری کے لیے, پوری اپنی زندگی اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, باکسنگ اپنی لائف سب کچھ نام بناتا ہے, لیکن اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ یہ کویشچن میرا سب سے کہ مطلب مجھے ایک ریزن تو بتائے. مطلب میں یہاں پہ ہوں تو سب لوگ دیکھیں گے کیونکہ ایک ایکٹر بیٹھا ہوا ہے, فیمس ہے, میرے سے زیادہ وہ تو یہ ہے ریسپیکٹیبل پرسن یہ ہے ایٹ دا مومنٹ. 10 سال سے اتنی ایفرٹ لگا کے, اتنی جان لگا کے جو ہے تو اس فیلڈ میں اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں. کون ہے ان کے پیچھے سپورٹ کے لیے؟ تو میرا ریزن یہی تھا کہ یہ میرے بھائیوں کی طرح, یہ میرا دوست بھی نہیں, میرا بھائی ہے. تو آئی وانٹ ٹو سپورٹ ہم. آئی کیم ہیئر فار ہز سپورٹ. آئی کیم ہیئر ٹو پروموٹ باکسنگ. آئی کیم ہیئر ٹو پروموٹ عثمان وزیر. اٹس سمپل از دیٹ. تو آگے پھر آپ باکسنگ کو پیشہ بنا لیں گے اپنا؟ ہاں, اگر اچھے پیسے ہوئے ضرور. عثمان آپ سے میں نے پوچھا تھا کتنے انٹرنیشنل ٹیلنٹ کتنا ہوگا, اور لوکل ٹیلنٹ کو آپ کتنا آگے لے کر آ رہے ہیں اس میگا ایونٹ میں؟ بالکل, اس میں 4 سے 5 کنٹریز آ رہی ہیں جو ابھی تک جن نے کنفرم کیا ہے, جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران ہے, انڈونیشیا ہے, فرانس ہے,
اور تھائی لینڈ ہے، اس طرح کے ملک جو کنفرم آ رہے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس زیادہ اسپانسرز ہو آپ انوائٹ کر سکتے ہو ہر کنٹری کو، تو اس لیے 4 سے 5 کنٹریز آ رہے ہیں. اس کے نیچے جو ہمارے فائٹس لڑیں گے، آپ کو پتہ ہے آصف ہزارہ جو باکسر ہمارے پاکستان نیشنل ٹیم کے کیپٹن تھے، ان کی فائٹ ہے، وہ آسٹریلیا میں، وہ واپس آ رہے ہیں. پھر تیمور محمدوف ہے، وہ پاکستانی آپ کو پتہ ہے پروفیشنل باکسر ہیں، وہ اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد مظفر خان ہے جو WBC ایشین چیمپئن تھے، وہ مطلب اچھے جو پاکستان کے فائٹرز ہیں 3-4 وہ بھی اس پہ لڑ رہے ہیں. پھر جو ہمارا جو نیو ٹیلنٹ ہے جس میں زرق خان ہے، اس میں روہن ہے، اچھا اس کے بعد ظہور عباس ہو گئے، جتنے بھی ہمارے ٹیلنٹ ہے تو وہ سارا بھی اس میں کھیل رہے ہیں جو پاکستان کے اندر آلریڈی پاکستان کو پروفیشنل باکسنگ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر 3-4 فائٹر بالکل ایسے ہیں جس میں نے آپ کا نام لیا، زرق خان، روہن اور یہ جتنے بھی، یہ بالکل نیو ہے. تو یہ نیا ٹیلنٹ ہمارے 4-5 باکسر آئیں گے. تو ڈیفینیٹلی لائک 10 سے 12 ایسے باکسرز ہیں جو اپنا نیا کیریئر اس پہ. بالکل میری اپنی خواہش ہے کہ اسلام آباد میں ایونٹ پروفیشنل باکسنگ کا ہو، اور تو انشاءاللہ ضرور یہ ایونٹ ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر لائک 2-3 منتھس بعد ہم لوگ پاکستان اسلام آباد کے اندر یہ میگا ایونٹ ہو، تاکہ آپ سب بھی لائف دیکھ سکیں اور ہم انجوائے کر سکیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا 2025 شاہ خان میں اس وقت فیوچر میں انشاءاللہ ضرور، اگر کوئی کرنے دے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ابھی تو ہے، تو ابھی تو ان کی ایک جو اسٹرگل ہے، ایک وہ جو سارا وہ ہے وہ چل رہا ہے. ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد ضرور، کیوں نہیں، اگر کوئی موقع ملا اچھا سا. تو آپ لاسٹ میں عثمان صاحب، آپ یہ جو بڈنگ باکسر ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے کہ وہ وائی دے شوڈ کم ٹو جوائن دی باکسنگ لیگ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی باکسنگ آپ اگر اسپورٹس جیسے بھی آپ سارے اسپورٹس کے آپ کو پتہ ہے گریٹسٹ آف آل ٹائم ایتھلیٹ ایک ایوارڈ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ باکسنگ کو ملا ہوا ہے، محمد علی کے لیے کو ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا ایتھلیٹ آج تک دنیا میں نہیں آیا، وہ سب سے بڑا ایوارڈ اس کے پاس. اور باکسنگ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، باکسنگ آپ کو لائک ایک آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. جو باکسر بننا چاہتا ہے ان تو ڈیفینیٹلی ایک کیریئر تو ڈفرینٹ ہے. اگر جو نہیں بھی بننا چاہتا آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے، آپ لائک ایک دنیا کے انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہو، آپ باہر چل سکتے ہو. لائک آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ لائک میں یا مطلب ایکسٹرا آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے ایک نارمل بندے کے لیے، یہ کہ اگر وہ باکسنگ کرے. اگر ایز اے کیریئر آپ لینا چاہیں تو ڈیفینیٹلی اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ کی کنٹری میں باکسنگ ایک دنیا کے اندر میگا اسپورٹس ہے. تو آپ جتنا ہمارا یوتھ کھیلے گا اتنا ہم پاکستان میں ریپرزینٹ کر سکیں گے پاکستانی فائٹرز باہر انٹرنیشنل لیول پہ. تو اسی لیے یہ کہ آپ باکسر آپ لائک اس سپورٹس کو بھی لیں. جیسے کرکٹ ہے، اتنے لاکھ لوگ کھیل رہے ہیں، یا ہاکی ہمارا ٹاپ پہ تھا آپ کے سامنے، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے اولمپک انڈیویجول فرسٹ میڈل بھی باکسنگ کے پاس ہے. تو ایک پیچھے ہسٹری رہی ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جس گیم میں آپ اچھے ہو، آپ کے پاس اتنا میچور ٹیلنٹ تھا، ہمارے اتنے اولمپئنس تھے، اتنے انٹرنیشنل چیمپئنس تھے، تو وہ چیز اب لیک کر رہی ہے. تو دوبارہ یوتھ اگر دوبارہ باکسنگ کھیلے گی تو وہیں سارے چیمپئنس کی طرح ہم لوگ اور باکسرس لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو انہیں باکسنگ فیڈریشن سے کوئی رابطہ یا ان سے کوئی اٹریکشن ہے اس ایونٹ کے والے سے یا کسی اور پروجیکٹ؟ سر دیکھیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، 4-5 فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں، اسپورٹس بورڈ اور ان کے آپس میں جھگڑا چل رہا ہے. ہم پہلے تو میچور کے ساتھ تھے، اب جب سے پروفیشنل ہوئے اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہے، تو اب یہ انڈیویجول ہیں اور لائک سیلف پہ. تو ورنہ تو آپ کو پتہ ہے آپ پتہ ہی نہیں چلتا، آج صبح آنکھ کھولو کوئی اور سیکرٹری ہوتا ہے، رات کو کھولو کوئی اور ہوتا ہے، اگلے دن پھر کوئی اور ہوتا ہے. یہ بہت ہی اس کا ایک سیدھا جواب ہے اور ایک ٹیڑھا جواب ہے. سیدھا جواب یہ ہے کہ بس پولیٹیکلی کریکٹ آنسر کہ نہیں انشاءاللہ سے ہوگا یہ فلاں دھماکہ. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں سے اگر ایک دفعہ نکل آئے کہ پیسے کمانے سے، تو شاید ایسی چیزیں بھی بننا سٹارٹ ہو جائے، شاید گورنمنٹ بھی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دے. سارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ سپورٹ نہیں ہے. سپورٹ اس بندے کو ملتی ہے جس کے پاس نمبرز ہے، سپورٹ اس بندے کو ملتی ہے جس کے پاس پیسے ہے. تو اگر یہ چیز تھوڑا سا ہم سائڈ پہ رکھ کے اس چیز کو سپورٹ کریں، اچھے کاز کو سپورٹ کریں، چاہے وہ باکسنگ ہو، چاہے وہ ہمارا فیلڈ ہو، ایکٹنگ ہو، کسی بھی انڈسٹری میں ہو، کسی بھی اس میں ہو، شعبے میں ہو، لیکن سپورٹ کم ہے. سپورٹ دینی چاہیے. اس کے بعد جا کے یہ ساری چیزیں بن سکتی ہے. ایتھلیٹس پہ فلمس بھی بن سکتی ہے. ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے ٹاپکس ہیں جس پہ فلمس بن سکتی ہے، لیکن بن نہیں پا رہے کیونکہ بہت ریسٹرکشن ہے. ایک تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پہ سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ جو خیر اس کے پھر بہت سارے ریزنز ہیں. جب بھی کوئی اسپورٹس ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں یا جو شوبز ستارے ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں موقع دیا جاتا ہے. تو کوئی اور بھی شوبز اسٹار اس میں کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ؟ کوئی اور بھی ہوں گے جن کی فائٹ ہوگی؟ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کافی لوگ. اب یہ نہیں پارٹیسپیٹ تو دیکھیے میں آپ کو پھر بولا باکسنگ بہت مشکل ہے، اور لائک یہ کہ ہر بندہ سروائیو نہیں کر سکتا، مگر جو کرنا چاہے یا کر رہا ہے اگر خوشحال کے ساتھ اگر اس کی فیلڈ سے کوئی فائٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی تو لڑو گے نا آپ. بھائی
भाई तो लड़ अभी कल्चर की बात में सवाल ये नहीं करने लगे सर विजय के उस्मान वो जो विजय का 70 और 90 में जो हमारे ड्रामे जो बनते हो गया था मामला 70 90 80 में ड्रामे बनते थे हाँ। वो एक लोअर क्लास उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंट अब ये जी। गिला है कि मोस्टली अपर क्लास के ड्रामे बनते हैं लोअर क्लास को नेगलेक्ट कर दिया गया सर काफ़ी चेंज हो गई है ड्रामा इंडस्ट्री। पहले जिस तरह के मतलब एक चार्मिंग ड्रामे बनते थे वो तो आजकल नहीं बन रहे। कुछ है बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, लेकिन ये है कि सारा वो एक मर्जर हो गया ना, मिक्सअप होगी सारी चीज़। सांस बहू में सब फंस गए, हमें वो चाहिए क्योंकि उससे रेटिंग्स आती है, लोग वो देखते हैं। ये नहीं देखना चाहते कि कोई सोशल इशू पे बात की जाए, किसी एथलीट पे जिन्होंने इस तरह कहा कि उस पर कोई प्रोजेक्ट या बायोपिक बनाई जाए या किसी अच्छे टॉपिक पे बनाई जाए। बनाते हैं लेकिन बहुत कम है, और ये इंशाल्लाह से ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ। ये जो पिछले जो चंद सालों में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ड्रामे आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मतलब आप देखें ड्रामा इंडस्ट्री हमारी सबसे बूम पे है, मतलब इसके मुकाबले में कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर भी यही उम्मीद है सबसे कि सब अच्छा काम करें, सब समेत मेरे साथ सब समेत सारे एक्टर्स जो है जो देख रहे हैं जो भी है उनको भी अच्छा काम मिले, क्योंकि एक बंदे से इंडस्ट्री नहीं उठती, सब एक साथ आएंगे तो तभी इंडस्ट्री उठेगी। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे साथ भी हमारे सचल शाह सब सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए, जितने भी हमारे इंडस्ट्री में जो लोग भी देख रहे हैं वो सब उनकी सपोर्ट हमारे साथ है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर नहीं होती। अच्छा उस्मान, वो विजय के हवाले से आप खुद आपने जिक्र नहीं किया अभी, उसके हवाले से बताएं कि आपका विजय क्यों कैंसिल हुआ? आपने सोशल मीडिया पे इस पर आवाज़ बुलंद की लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई, वजह क्या बनी उसकी? देखिए खुशहाल भाई ने कहा वही रीज़न थी, लाइक क्योंकि जब हम लोगों ने हमारी जो टीम थी हमने सब ने अप्लाई करना था, तो उनने कहा कि ज़्यादा टीम है क्योंकि कुछ कोचेस थे वो नहीं गए हुए थे इतना ट्रेवल, तो उन्होंने कहा सिर्फ आप करो क्योंकि आपको मिल जाए, हम नहीं चाहते आप स्ट्रगल करो। उनको ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा स्ट्रगल मैं खुद करने वाला हूँ हमने अप्लाई की और वीज़ा अप्लाई किया, तो वही रीज़न था कि आप वापस नहीं आओगे, तो हम खुद भी परेशान हुए। हमने बोला कि एक बार सालें थी ना, वो एनर्जी गया था वो वापस कॉमनवेल्थ वाला, वो दूसरा गया तो वापस नहीं आया था, इसलिए मुझे शायद डाउट पड़ा। नहीं सर, चढ़ते सूरज को सलाम। एक दफ़ा वक्त आएगा, हर बंदे का वक्त आता है, इंशाल्लाह से सब सेट हो जाएगा, फिर कोई वीज़े रिजेक्ट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, किसी और कोई और रीज़न ही नहीं है। आप खुद सोचें, मतलब इसके पास अपॉर्चुनिटी तो ये भी है कि ये मुल्क छोड़ के कहीं और चला जाए और किसी और नेशनैलिटी के उस पर जो है तो बेसिस पे जो है तो बॉक्सिंग लड़े और इसको काफ़ी हाइप मिलेगी, लेकिन बंदा ठहरा हुआ है अभी तक, और यही है जो ठहरा हुआ है। तो वो चीज़ भी ज़रा हमें जहन में लानी चाहिए और अप्रिशिएट करनी चाहिए कि एक बंदा ठहर के बोल रहा है कि मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा, और ये दिखाएगा इंशाल्लाह।